فرمایا اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے، اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جماعت میں کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء، غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ یہ الزام بھی لگاتے ہیں ہم پر کہ غیظ و غضب میں مبتلا ہیں اور افتراء بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا؟ جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کو نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیت میں آنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی جو بیت میں آئے ہو تو لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا، وہ الزامات تمہارے پاس سچ ثابت نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے جس طرح جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور ظاہری زندگی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے، قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے یا ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ بد نمونہ جو لوگ دیکھیں گے تو ان کو پھر اس جماعت سے دوری پیدا ہو جائے گی، وہ قریب نہیں آئیں گے اور پھر سعادت سے محروم رہ جائیں گے جو برکات جماعت میں شامل ہونے کی ہیں۔ بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں رکھ پاتا وہ بخیل ہے۔ اگر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں تو پھر وہ بخیل اور کنجوس ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔